تین مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آقا کریم کی ذات پر جھوم جھوم کے درود کے نذرانے پیش کریں صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم جہاں یارم تابا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر گلی امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم تسلیم اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات تاجدار انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات پر درودوں کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے اللہ پاک اس حاضری کو قبول فرما کر بروز محشر شفاعت کا سبب بنائے آمین نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں السلام علیکم آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا نعت خوانان نے اپنی اپنی حاضری لگوائی میرا بھی دل کر رہا ہے ایک شعر نعت کا میں بھی پڑھوں پنجابی میں ہے جے ہوئے تیرا نگاہ دے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ تصور کرو نا ذرا جے ہوئے تیرا روزہ نگاہ دے سامنے منگا میں رو بخشش خدا دے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ ناصر شاہ بزرگ پاک رحمۃ اللہ انہوں نے ایک نعت لکھی ہے مستمل ایک کو شعر یاد ہے آپ کو گائیڈ کرنا انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار پہ روزے تے نہ آئیوں تے کی آئیوں سبحان اللہ سرکار پہ روزے تے
تو اے شالا نی موت خدا کر سبحان اللہ سبحان اللہ موت نال قضا نال گفتگو کیا کرتا ہے ناصر شاہ تو پھر آتا ہے کہ اگر حضور دے روزے تو تو نہیں آئی جے وہ سونے دے روزے تے تو نہیں آئی تو پھر ہون کی کرنا ہے آ کے تو مر جانے کی موت انشاءاللہ خدا ہے یہ عاشقوں کی بات ہے اب کوئی اعتراض نہ لگا دے پر آیت کریمہ میں نے پڑھی آئیے اس کا ترجمہ سنیے درس قرآن شریف ہے اگر آپ محسوس نہ کریں تو اس بھائی سے اس طرف جو بیٹھے ہیں یہ میرے سامنے ہیں اگر محسوس نہ کریں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری اللہ محمد شاہ یار حدیث مدد تفرید بڑی مہربانی کو سمجھ جائے ہمیں بڑی سردیاں میں جگہ گرم ہوئے تو سردی بڑی ہوگی آئین جرا کہ میں نے بڑی جائے اس دیکھا میں پریشانی کے میں کے سامنے اس میں میری آنکھاں میں تارے ہو میں تو سامنے دعانا چاہتا اچھا اب جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ سنیے درس قرآن شریف ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اللہ کے نبی پر لفظ استعمال ہوا یصلون جسے ہم عام الفاظ میں صلاۃ بھی کہتے ہیں صلاۃ و سلام کہتے ہیں نا اب لفظ صلاۃ کا معنی کیا ہے ذرا لغت میں دھیان دیں کتابیں چھانیں لفظ صلاۃ کا جو سب سے اتھینٹک معنی ہے وہ ہے نماز کیا ہے نماز دوسرا اس کا معنی ہے دعا کیا معنی ہے دعا تیسرا اس لفظ صلاۃ کا معنی ہے رحمت کیا معنی ہے ساتھ بولتے ہیں رحمت چوتھا اس کا معنی ہے تائید کرنا کیا معنی ہے تائید کرنا پانچواں اس کا معنی ہے اظہار بندگی کیا اظہار بندگی چھٹا اس کا معنی ہے درود شریف کیا معنی ہے درود شریف میں آپ کے سامنے صرف دو معنی پر گفتگو کروں گا ایک دعا اور دوسرا درود شریف اب یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا لفظ صلاۃ کا معنی دعا ہے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا حبیب اپنے ان غلاموں کے لیے دعا کیا کر اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں کیا کہ ان کے لیے دعا کیا کرو ان صلاتک سکن لہم حبیب آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے سبحان اللہ نبی کی دعا امتی واسطے کیا ہے سکون کا باعث ہے سکون کا اللہ اکبر کبیرہ آپ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دعا کرانا یہ صحابہ کی سنت ہے کن کی صحابہ کی آئیں دیکھیں حدیث کی روشنی میں کہ نبی کی دعا کتنا کام رکھتی ہے کتنا کام کرتی ہے آئیں دیکھیں ذرا غور کریں اپنے نبی کا جلوہ دیکھیں تصور میں بیٹھے
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا ماں باپ آپ پر قربان ہو گئے، حضور ہلکت المواشی وتقطع السبل فادعوا اللہ، یا رسول اللہ یہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے مویشی ہلاک ہو گئے، حضور راستے برباد ہو گئے، مہربانی فرماؤ اللہ سے بارش لے دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کنوں سانو بارش تو لے دو، یا رسول اللہ سارے واسطے دعا کرو۔ آپ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، دعا کے ہاتھ اٹھائے۔ وہ کہتے ہیں اجابت کا صحرا، اجابت کا صحرا، اجابت کا صحرا، شعر ذہن میں اتر گیا، اجابت کا صحرا بڑی شان سے جب اجابت کا صحرا حق نے بڑھ کر قبول کیا، بڑی شان سے جب دعائے محمد، سبحان اللہ۔ جب حضور کی دعا ہوئی نا، حضور نے دعا کے ہاتھ اٹھائے تو اب ہوا کیا، ابھی بادل ایک بھی نہیں تھا، ایک بھی بادل نہیں تھا، مگر جب حضور نے دعا کے ہاتھ اٹھائے بادل چھم چھم برسے، سبحان اللہ۔ بادل برسے۔ اب بادل برس رہے ہیں، اب یہاں پر حدیث بتاتی ہے ہفتہ گزر گیا، اتوار گزر گیا، پیر گزر گیا، منگل، بدھ، جمعرات، پھر جمعہ آ گیا، اگلا جمعہ آ گیا، بارش برس رہی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اگلا جمعہ آ گیا، بارش برس رہی ہے۔ اب وہی صحابی حضور کے خطبہ کے دوران پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہ آنے کی وجہ سے تو دو نقصان ہو رہے تھے، ایک تو ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے تھے، دوسرا راستے برباد ہو رہے تھے، اب بارش کے زیادہ ہونے کی وجہ سے تین نقصان ہو رہے ہیں۔ دو نقصان تو وہی پچھلے ہیں کہ مویشی بھی ہلاک ہو رہے ہیں بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے، راستے بھی برباد ہو رہے ہیں بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے، مگر حضور تحطم للبیوت، یا رسول اللہ ساڈے گھر دیاں چھتاں نکل لگ پئیاں، مہربانی فرماؤ ہن بارش رکدی نہیں، سبحان اللہ۔ ہن بارش رکدی نہیں، مہربانی فرماؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا دے ہاتھ چاہے، ایتھے میں رکسا، بادل کو ذرا پوچھو تا صحیح، بادل ہو تو جاتا کیوں نہیں، ہوں تو جاتا کیوں نہیں، تینوں 8 دن ہو گئے پسدیاں، ہوں تو ختم نہیں ہوتا، جاتا نہیں۔ وہ کہتے یار تینوں پتہ نہیں، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، سبحان اللہ۔ میں تو نبی سنے ہے، میں تو نبی سنے ہے، اور جدوں تک نبی ہٹاوے گا نہیں میں ہٹا جاتا ہے، اور جدوں نبی ہٹائے گا تو میں ہٹا جانا۔ یہ ہے حضور کی دعا، یہ نبی کی دعا ہے۔ دیکھیں اللہ کے ان بندوں کو کیسے کام آ رہی ہے وہ نبی کی دعا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور انگلی کا اشارہ کیا، یا اللہ یہ بادل یہاں چلا جائے، یہ بادل یہاں چلا جائے، یہ بادل یہاں چلا جائے۔ حدیث بتاتی ہے جہاں جہاں نبی کا اشارہ ہو رہا تھا بادل وہاں وہاں جا رہا تھا، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے نبی کی دعا، نبی کی دعا۔ آئیے حضور کا ایک اور جلوہ دیکھتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آئے، حضرت عثمان بن حنیف اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حدیث صحیح ہے، میں بار بار میں بڑی محبت سے کہا کرتا ہوں اس حدیث کو بریلویوں تم بھی پڑھو، اہل حدیثوں تم بھی پڑھو، دیوبندیوں تم بھی پڑھو، جناب شیعوں تم بھی پڑھو۔ یہ حدیث بڑی محبت کی ہے، بڑی محبت سے میں کہا کرتا ہوں سارے پڑھے اس حدیث پاک کو۔ حضرت عثمان بن حنیف راوی ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں ہم مسجد نبی میں حضور کے پاس بیٹھے ہیں، ہم نے دیکھا ایک نابینا شخص آیا، اس نے آ کر حضور سے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھیں عطا فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ حضور میں نے اکھاں دے دو۔ اچھا اکھاں دیون والا کون ہے؟
اکھاں دیون والا اللہ تعالیٰ. کیا اس صحابی نو قرآن نہیں سی آندا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر دعا مانگنے والے کی دعا اللہ خود سنتا ہے، اللہ خود سنتا ہے. اب حضور نے فرمایا میرے غلام اللہ سے مانگو، آنکھیں اللہ سے مانگو. مگر دیکھیں اس صحابی کا جواب دیکھیں ہمارے عقیدے کی درستی فرما دی. اس حضور نے فرمایا اللہ سے مانگو. اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ کو مانگ مانگ تھک گیا اور تھوڑے کو لا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کو مانگ مانگ تھک گیا اور تھوڑے کو لا گیا. برائے مہربانی میرے اکھا عطا فرما دو. حضور نے فرمایا اچھا اور گل سن، اور تک تو رب کو منگے ہے اپنی مرضی نال، اور تینوں میں دسنا جو رب تو کیویں منگی ہے. سبحان اللہ. اور تینوں میں دسنا. اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وضو کرو، یہاں پر جو ہے تو نفل پڑھو. اس نے نفل پڑھے. اب حضور نے فرمایا دعا کے ہاتھ اٹھاؤ. دعا کے ہاتھ اٹھائے. اب حضور اسے دعا سکھا رہے ہیں، حضور اسے دعا سکھا رہے ہیں. صحیح حدیث ہے، صحیح پڑھیں. حضور کا جلوہ دیکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس اپنے غلام کو دعا سکھا رہے ہیں. اللہم انی اسألک الیہ اتوجہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا سکھائی. حضور نے فرمایا اے اللہ، بول بھئی اے اللہ میں تجھ سے ان آنکھوں کا سوال کرتا ہوں اور وسیلہ مصطفیٰ کا دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وسیلہ مصطفیٰ کا دیتا ہوں. اللہ ہاتھ میرے ہیں، بارگاہ تیری ہے، وسیلہ اس محمد کریم کا ہے. مہربانی فرما مجھے آنکھیں عطا فرما. جب حضور نے یہ لفظ سکھائے اس غلام نے پڑھے، ابھی ہاتھ پاک میں پھیرے. حضرت عثمان نے حنیف کہتے ہیں اس کی آنکھیں پہلے روشن ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے دعا، یہ نبی کی دعا ہے. اب حضور نے خود سکھائی ہے وسیلے کی دعا. تو پتہ چلا اگر رب بھی ملتا ہے تو محمد کے صدقے ملتا ہے. سبحان اللہ. رب بھی ملتا ہے تو اس کملی والے آقا کے صدقے ملتا ہے. اور یاد رکھے بات، اللہ کے ہر نبی نے کائنات پر آ کر یہ پیغام دیا ہے کہ جناب اللہ ایک ہے. کیا پیغام دیا؟ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے. دلیل کیا ہے؟ آئیے ابا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اے ابا جی بتائیے اللہ ایک ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ جواب آئے گا کہ بیٹے بس مجھے فرشتے کے ذریعے پیغام ملا جو اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اسحاق، یعقوب، یوسف، ہر نبی کی بارگاہ میں آپ سوال کرتے جائیں، جواب یہی آئے گا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اللہ ایک ہے. آئیے چلیے دربار مصطفیٰ میں، سبحان اللہ. دربار مصطفیٰ میں چلیے، ذرا اپنے حبیب کا، اپنے نبی کا جلوہ دیکھیے. اب حضور سے اگر پوچھا جائے یا رسول اللہ تسی دسو اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کی ہے، تو حضور یہ فرمائیں گے بیٹے سن اللہ ایک ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا. سبحان اللہ. یا علی. میرا تو وہ نبی ہے، ہمارا تو وہ نبی ہے جس نے رب کو ان جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے دیکھا ہے. تو پھر فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد
شریف. کیا مانا؟ درود شریف. آئیے نبی کی حدیث سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من ذکرت عنده فلیصلی علیہ. جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو، حضور فرماتے ہیں اس کو چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے. سبحان اللہ. نبی کی حدیث ہے، سچی اور سچی صحیح حدیث. حضور فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اس پر ضروری ہے کہ وہ مجھ پر کیا کرے؟ درود پڑھے. اب میں بڑی محبت سے کہتا ہوں اگر کسی بندے کے سامنے یہ ذکر کیا جائے کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھارا کنواں میٹھا کیا، تو بندے کو چاہیے درود پڑھے. بندے کو کیا چاہیے؟ درود پڑھے. اگر اس کے سامنے ذکر کیا جائے کہ نبی نے اپنے لعاب لگا کر حضرت علی کی آنکھوں کو شفا بخشی ہے، تو بندے کو چاہیے درود پڑھے. اگر نبی کا تذکرہ ہو، نبی کی جناب چال ڈھال کا تذکرہ ہو، تو پھر بندے کو چاہیے کہ درود پڑھے. نبی کا ذکر اس کے سامنے ہو تو اس کو چاہیے کہ کیا کرے؟ بولیے درود پڑھے. آواز تھوڑی ہے، کیا کرے؟ درود پڑھے. درود پڑھے جناب، درود پڑھے. اگر میرے نبی کا تذکرہ ہو کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے عرش اولا تک، عرش اولا سے رب کے پاس سے پھر نبی ایک لمحے میں واپس آ جائے، تو بندے کو چاہیے درود پڑھے. اگر بندے کے سامنے یہ تذکرہ ہو کہ نبی واپس آئے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، تو اس غلام کو چاہیے نبی پر درود پڑھے. یہ تو روایات ہیں. آئیے قرآن پڑھتے ہیں. جب قرآن پڑھے وقت ہوا تو چاہیے درود پڑھے. اللہ اکبر کبیرہ. جب پڑھے واللیل اذا سجا تو غلام کو چاہیے درود پڑھے. جب پڑھے یاسین تو غلام کو چاہیے درود پڑھے. جب پڑھے طٰہٰ تو غلام کو چاہیے درود پڑھے. جب پڑھے یا ایھا المزمل تو غلام کو چاہیے درود پڑھے. جب پڑھے یا ایھا المدثر تو اس غلام کو چاہیے. اور درود پڑھ، کیا کر؟ درود پڑھ. نبی کا ذکر تیرے سامنے ہوتا جائے. جب یہ ذکر ہو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو بندے کو چاہیے درود پڑھے. جب پڑھے ید اللہ فوق ایدیہم تو بندے کو چاہیے درود پڑھے. میں بار بار کہتا ہوں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اللہ نے حبیب کو فرمایا حبیب اے جڑے پتھر تو مارے لے، تو نہیں مارے، خود اللہ نے مارے. نبی کا جلوہ دیکھیں. صلح حدیبیہ ہے، موقع بیعت کا ہے. بیعت رضوان میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہاتھ مبارک سب سے اونچا ہے، سب سے اوپر ہے. جس ہاتھ کو اوپر ہے حضور کا ہاتھ اوپر ہے. اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. حبیب یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. یہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو جب یہ ذکر ہو تو بندے کو چاہیے درود پڑھے. جب میرے نبی کا ذکر ہو انی اسمع ما لا تسمعون، حضور فرماتے ہیں جو میں سنتا ہوں وہ تم سن نہیں سکتے، تو بندے کو چاہیے درود پڑھے. جب حضور فرمائے واللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم، حضور فرماتے ہیں حضور آپ پڑھا نماز رہے ہیں، مصلی امامت پر ہیں، مگر سلام پھیر کر غلاموں کو فرما رہے ہیں او بھائی تیرا رکوع مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تیرا سجدہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تیرا خشوع و خضوع مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے. واللہ اللہ کی قسم کھا کے حبیب نے فرما دیا کہ جناب میں دیکھتا سامنے ہوں، کھڑا سامنے ہوں، میرا منہ سامنے کی طرف ہے، مگر میں پھر بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اپنے نبی کا جلوہ دیکھیں تو بندے کو چاہیے کیا کرے؟ درود پڑھے. تو بھائی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذکرت عنده فلیصلی علیہ. جس کے سامنے میرا نام لیا جائے تو اس کو چاہیے وہ مجھ پر کیا کرے؟ درود پڑھے. تو آج ہم یہ ہماری کم بختی ہے، کم عقلی ہے کہ اس نبی پر درود و سلام پڑھنے کے لیے ہمیں دلیلیں دینی چاہیے. ہم دلیلیں مانگے کہ بتائیے درود و سلام کہاں
السلام پڑھا جائے، اس نبی پر درود و السلام پڑھا جائے۔ اور بھائی یاد رکھیں، حضور علیہ السلام و تسلیم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ پاک نے ہر نبی کو اس کی امت دکھائی، ہر نبی کو اس کی امت دکھائی، انہوں نے ان میں سے جو نیک تھے وہ چن لیے، جو نیک تھے وہ چن لیے، گناہ گاروں کو چھوڑ دیا۔ اللہ گناہ گار جانن تے تو جان، ایک گناہ گار جانن تے تو جان۔ ہر نبی نے اپنی امت میں سے نیک بندے چنے ہیں، نیک بندے چنے ہیں، گناہ گاروں کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ یا اللہ تو جان یہ جانے، پر ہمارے کملی والے آقا اس آمنہ بلال اس کے سامنے جب اللہ نے اس امت کی روحوں کو پیش کیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گناہ گاروں کو سینے سے لگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ نبی ایسا جب پیدا ہوئے انہوں نے زبان تے اس امت کی مغفرت واسطے دعا ہے، اس امت کی مغفرت واسطے دعا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج تے جاون لگے انہوں بھی لباتے اس امت کی مغفرت واسطے دعا ہے۔ جب میرا نبی قبر وچ اتر رہے ہیں، یاد رکھو قبر وچ اتاریا جا رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نو۔ حضرت علی فرماتے میں ویکھیا کہ نبی پاک دے ہونٹ ہل رہے سن، میں اپنا کان لا کے سنیا جو حضور کی فرما رہے ہیں۔ حضور ہوئے نبی یا نبی اور نبی قبر وچ پیا جاتا ہے، قبر وچ پھر بھی پیا کہتا ہے اللہم رب اغفر لی، اللہم رب ہب لی امتی، یا اللہ میری اس امت کو بخش دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب اغفر امتی، رب اغفر امتی، اللہ اکبر کبیرہ۔ پنیا جڑا نبی دنیا تے رون تا رون اور قبر جانیاں ہی تیری اپنی اس امت کو یاد کرتا گیا، اس نبی تے درود پڑھن لگیا۔ سانو دلیل چاہیے کہ دسو میں کتے لکھا ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، بڑی محبت سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی تم یہی رٹ لگاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہے، کتے لکھا ہے، جی دسو جی کتے لکھا ہے۔ یہ رٹ لائی رکھ ساری عمر۔ یاد رکھیں جدو قبر جانا ہے تیرے تو فرشتے جدو گربان پکڑ کے تنو اٹھانا ہے نا، اٹھ بھائی مانگ ربوں کا جواب دے، تو پھر انہوں نے بھی کہہ دے بھئی یہ کتے لکھا ہے، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے بھی کہہ دے کتے لکھا ہے۔ ہاں رت یہ لگانی ہے کہ جہاں بھی نبی کا نام آئے درود و سلام پڑھا جائے، سبحان اللہ۔ جہاں بھی نبی کا نام آئے، اور بغیر دلیل کے ساتھ، بغیر دلیل کے کوئی آپ سے کہے جی دسو جی کتنے لکھا ہے، اور آپ جا اپنا شجرہ تلاش کر، جا اپنا شجرہ دیکھ جو تیرا شجرہ کتنے لکھا ہے، سادہ کا دل تے لکھا ہے جو اسا نبی کے درود و سلام پڑھ۔ بس میں یہی پیغام دوں گا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو پھر تم بھی اس نبی کی ذات پر خوب درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا یہ قرآن ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، قرآن پہ ایمان ہونا چاہیے۔ پورا قرآن اٹھاؤ، کتنے اللہ نے فرمایا ہے جو درود و سلام کتنے پڑھو تے کتنے نہ پڑھو، بولی اب جنہوں نے پتہ اسی وہی بول سکنا۔ ہاں ساڑھا رشتہ تھا قرآن نہ لئی۔ واہ 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 ماشاءاللہ، بڑی بات ہے۔ قرآن کا اثر رکھیا گھر میں سجاؤں واسطے، پڑھنے واسطے تو نہیں رکھیا۔ قرآن کا اثر رکھیا دھی ڈولی نال ٹورن واسطے، پڑھنے واسطے تو نہیں رکھیا۔ کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے بھائی؟ ایسا مسلمان ہے پر قرآن نہیں پڑھ رہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن، قرآن نہیں پڑھتے۔ مسیطہ اچ پہ قرآن بھول گئے، گھر اچ پہ قرآن بھول گئے، سانو پڑھن دی توفیق ہوئی۔ ساڈا بابا
لگتا پیا ہوئے نا گلی چوں معذرت نال لگتا پیا ہوئے نا گلی چوں تو وہ ویکھدا ہے مسجد دا بوا آ گیا تو ساتھ رہی تے اساں تیرے تو رہے نہ وچ وڑنا نہ قرآن پڑھنا نہ کوئی سننا زندگی گزار چھوڑیے کھادا سو لیا کھادا سو لیا جڑا کوئی کام آیا کر لیا پھر سو لیا ایک کام تو ڈنگرا دا یار ایک بندے نے بتا ایک کام تو ڈنگرا دا ڈنگر بھی کھانا ہے سو جاتا ہے جڑا کوئی کام آخ دے وہ کر لے نہیں کر بیٹھا ہے سو جاتا اور کی کر یہ کوئی بندے پہ کر دو اور رب اس واسطے بنایا ایسا رب اس واسطے بنایا تو اپنی حقیقت پہچان کس علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما گئے آشنا اپنی حقیقت سے ہو تحقان ذرا دانا تو کھیتی بھی تو بارہ بھی تو حاصل بھی تو سبحان اللہ اپنی حقیقت پہچان لئیے بندے دی حقیقت کیے اللہ دی عزت دی قسم چاہ کے پیانا اساں کدے گمراہ نہ ہوئے اساں کدے گمراہ نہ ہوئیے پچھلے پہلا میں اتنے درس دیتا اس وچ میں ہی گل کیتی سی کہ کیا داڑھی تے نماز صرف مولویاں دی کیا سر تے کپڑا صرف مولویاں دا اور کسے دا نہیں اور کسے دا نہیں مولویاں ٹھیکا چاہے داڑھی رکھن دا مولویاں ٹھیکا چاہے سر تے کپڑا کرن دا تے نماز پڑھن دا بس سارا کوئی طریقہ کوئی فریضہ نہیں اور یہ داڑھی مولوی دی نہیں داڑھی تیرے نبی دی ہے داڑھی نبی دی ہے جنہاں کو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اب تقریر تو پہلے پڑھے جنہاں کلمہ پڑھے داڑھی ہوندی ہے مولوی دی نہیں جنہاں کلمہ پڑھے اس نبی آکھے جو ننگا سر شیطان دا گھر ہے پھر بھی سمجھے سے آج سارے سر تے آج وہ سیانہ پانی کیوں کوئی نہیں سیانہ پانی آج نا فلاں ساڑا بابا بڑا سیانہ ہے فلاں ساڑا دادا بڑا سیانہ ہے اور بھائی وہاں کا سیانہ ہے ہم تے تو سیانہ کیوں نہیں وجہ تیرے سر کو کپڑا لے گئے وہ سیانے ہیں انہوں نے سمجھ صحیح آمی آئی شیطان کوئی نہ دماغ ہے نبی فرمایا جو خالی سر ننگا سر شیطان دا گھر ہے نبی فرمایا ہے اور جڑا نبی دی گل دا اعتبار نہ کرے انہوں میں کدے کرا انہوں میں کدے کرا آج تے ساڈے باب معذرت نال ساڈے بابوں نے سر تے پکڑی لے جدوں انہوں نے سر کو لے گئے کا وہ پتر کی رکھ نام یا مہربانی کی کر مہربانی کر کلمہ پڑھے تو کچھ نہ کچھ تک کرنے کا حق ادا ہی کر کوئی حلال حرام وچ تمیز رکھ کوئی پاکی پلیتی سیکھ مولوی اتنے رکھے امام رکھیا نے بس صرف علامت دیتی جائے تو چندہ لے جائے اور کچھ نہ نہ انہاں دا فریضہ ہے انہاں دے ذمہ اللہ اور اس کے رسول نے ڈیوٹی لائی ہے کہ تانوں سیدھی دینی دسے غلط صحیح دا فرق دسے تے جے تساں پوچھو ہی نہ او بیچارہ کی کرے تساں پوچھو ہی نہ ہن تو گھر تک کوئی آن دسنو رہا گھر کون آندا گھر تک کوئی نہیں آندا تساں مسجد اوسو تک کوئی سکھسو تے جے آنا ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اے تھوڑے اپنے علاقے چ اعلان ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ جی نماز شادی ہو گئی ہے ہونا آ جاؤ نماز کو ڈر لگتا ہے میاں تو نام میاں اس طرح اپنی مسجد کتنی بڑی مسجد ہے ایک صاف بھی پوری نہیں ہوتی نماز عشاء ٹائم تو صبح ٹائم تو سارے گھر ہوندے ہو نا کم شم کر کے تو پھر یہ دو نمازیں تو مسجد پڑھیا کرو کم از کم بڑے علاقے دی مسجد ہے
مسجد ویران ہوئے تو علاقے والا واسطے بد دعا کر دی، پھر گھر سارے برکت کی دعا، اپنا گھر روز دھو کے چمکائی کھڑا ہے، کبھی دل نہیں کیتا جو مسجد دا فرش ہی دھونا تھا، اپنے گھر چ روز جھاڑو دینا، مسجد چ جھاڑو دینا نہیں نصیب ہویا، رب دا گھر ہے تو مولوی دا تھوڑی، اپنے گھر جناب بڑا کچھ یہ وہ اور اپنا ہر شے موجود ہے، یہ سہولت تھوڑی جی مسجد چلے، اپنے گھر 24 گھنٹے گزارے، مسجد سے 1 گھنٹہ ہی نہ گزارے، 5 نمازوں کا ٹائم صرف 52 منٹ بنتا ہے، 52 منٹ 1 گھنٹہ ہی پورا، 24 گھنٹے 52 منٹ 5 نمازوں کا ٹائم ہے، تو سارے کو لوگ ہی کوئی نہیں، جس رب کی تو نماز نہیں پڑھتا اس رب تینوں کلیا چھڑیا ہی کوئی، اس رب کلیا نہیں چھڑیا، اور میں اجے ماں دے ڈھڈ سی اس میرے واسطے دودھ دا انتظام کیتا ہے، میں اجے ماں دے ڈھڈ سی اس میرے واسطے کپڑے دا انتظام کیتا ہے، جب میں باہر آیا مینوں دودھ بھی نصیب ہویا، مینوں کپڑا بھی نصیب ہویا، تو دنیا دے آتے ہجے کیتا کچھ نہیں، اس تینوں اپنی نعمت دیتی ہے، اس وقت تو رکھتے مرتے دم تک تو رب دیا نعمت کھا رہے ہیں، تینوں رب دے گھر جھکن دی فرصت ہی نہیں دی یار، کیسا ساڈا ضمیر کتنے گیا، مولوی دی زندگی سانوں برداشت نہیں ہوتی، کچھ لوگ تو یہ بھی سوچتے پہ ہو یار ہم پھنستا گیا چلو 400 نہیں دیں، کھلے دل نال آئی کرو، علماء کو سنن، علماء کو بیٹھیا کرو، پوچھیا کرو، یہی تھوڑا ورثہ نے، جس مولوی کی قدر آج تو نہیں نہ کرتا، اور یار مولوی ہے میرا ٹلائی ہوئی چھتو پڑا، کل قیامت والے دن ویکھی انہاں مولویاں دا شان نہیں، کل قیامت والے دن نبی دی حدیث ہے، حضور فرمایا ہے، سونا حدیث سچی، مسند امام اعظم پاک دی حدیث ہے، حوالہ بھی دے رہے ہیں، نبی دی حدیث ہے، کل قیامت والے دن اللہ پاک ایک امام مسجدہ نو اکٹھا فرما کے اپنی رحمت دی چادر اچھ لے لے سے، تو آنے مولوی بخشے گیا تھا، اس بھی بخشے کیسا ہے، آسو اگر تو پیچھے اتنا آجی ایک کھلوتا ہی 24 گھنٹے رب دے گھر واسطے، تینوں 1 منٹ رب دے گھر واسطے فرصت کوئی نہیں، حجائی دے بارے چاہ کے جو اے بخشے گیا تھا، اسی بخشے گیا تھا، کمال ہے یار، اے 5 ٹائم نماز دی اذان دے وے، مسجد دی صفائی کرے، مسجد یا ٹوٹیاں دھوے، مسجد دا لیٹرین دھوے، رب دے گھر دی خدمت کھڑا کر دے، نہ انہوں اپنے کپڑے دا خیال ہے، نہ اپنے چودھری ہو دا خیال ہے، نہ اپنی ذات دا خیال ہے، کچھ نہیں، رب دے گھر دی خدمت کھڑا کرتا ہے، جے اللہ حجی نہیں بخشنا تو مر جانا کی دے تو ہی اس بندے دے بارے گل کریں، آپ تو 1 منٹ نہ بڑے مسجد گل کرن دی ہے یار، حدیث میں سنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اللہ قیامت والے دن امام مسجد کو اکٹھا فرما کے اپنی رحمت دی چادر چ لے لے، تے رحمت دی چادر چ لے کے نا اللہ خاص گل کر سے، خاص گل کرسی ہے نا امام مسجد نال، تے اللہ فرماسی او پہلے جنت تے چپ کر کے مار جا، حقیقت بات ہے، میں اپنے واسطے نہیں پکائی پھردا، اے نہ سمجھو کہ میں مولویوں واسطے پکائی پھرنا، نہیں، اور یار بندہ سمجھے تو صحیح کو گل، کسی پاسے تو لگو، میں کی کہنا صرف مولوی بنو تو نہ، اپنے جڑے کام کرنے کرو، کم از کم 5 ٹائم رب دے جاتا ہو، اور رب دے جاتا ہو، یہی سب ڈر لگتا ہے کہ کدھر اتھوں ہی نہ چال ہوئے سب اللہ، جڑا اللہ مسجد ہے وہ اللہ باہر، اور میاں سوچو سمجھو، اس اپنی نسل نو ٹھیک کر لو، آپ چلو نہیں پڑھ سکے، کم از کم بچیاں نو پڑھا لو، اپنی عمر گزر گئی، سب گزر گئی، نہ بچیاں نو پڑھا لو، تلے آگا میں وعدہ نہیں لینا، نہ ہی ہاتھ کھڑے کروانا، نمازہ دی کوشش کر سکتا انشاءاللہ، ضرور، میری ذات سید ہے، میں نبی دی آل چواں،
الحمدللہ کوئی فخر وڈیائی نہیں، توبہ استغفار، میں تھوڑے کو ہاتھ جوڑنا یا نماز پڑھ اتنا ہاتھ پہ اس اپنی مسجد میں آباد کرو۔ کتنے لوگ آئے ہو، کوئی امریکہ سے تو نہیں آئے، محلے ہی چوئے آئے، نماز تک کوئی نہیں۔ مہربانی اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ آباد رکھے، اللہ آباد رکھے، آمین دلی میں اللہ آباد رکھے، اللہ کسی شہری تھوڑ نہ دے، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہ آگے، اللہ شیطان نے شر کو بچا دے اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بچا دے۔ آمین۔ لہذا نماز پڑھنی ہے، مسجد نال، رب دے گھر نال، نماز نال، دین والے نال محبت کرنی ہے۔ اللہ پاک تو ساڈا آمنا میرا بولنا اپنے ذات باری دس اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ساڈا یہ سارا کچھ قبول فرما کے سانو کل قیامت والے دن اللہ ساری شفاعت کا سبب بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔